مرحوم جو ہے اپنی زندگی میں کسی فتنے کے ڈر سے اپنے وارثین میں کچھ حصہ تقسیم کرتے، اس کا نام ہیبہ، یہ ہیبہ ہے، اس کا نام ترکہ نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہیبہ۔ ہیبہ جو ہے میں اپنے مال کا مالک ہوں، اپنے بیوی کے لیے کچھ حصہ لکھ دیا، بیٹوں کے لیے کچھ لکھ دیا، بیٹیوں کے لیے کچھ لکھ دیا، یہ میرے لیے جائز ہے۔ اس میں دو طریقے ہیں ہیبہ میں۔ ایک طریقہ یہ ہے بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر بانٹ دیا، لڑکوں کو بھی برابر دیا، لڑکیوں کو بھی برابر دیا، ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ترکے کے انداز میں بیٹیوں کو سنگل دیا، بیٹوں کو ڈبل دیا، یہ بھی جائز۔ باپ اپنے ثوابدید کے حساب سے، حالات کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہونے سے پہلے دیکھا 4 بچے ہیں، 5واں بیٹا معذور ہے۔ اب جو ہے اسے فکر لاحق ہوئی میری وفات کے بعد اس معذور بچے کو کوئی نہیں دیکھے گا، اس لیے باپ سوچتا ہے کہ اس معذور بچے کے لیے کچھ زیادہ حصہ لے کر رکھ دوں تاکہ جو ہے یہ مال کم سے کم وارثین میں سے کسی کو آخری تک وہ معذور کو دیکھنے کے لیے ترغیب کے طور پر ہو، یہ بھی جائز ہے باپ کے لیے۔ باپ اپنے ثوابدید کے مطابق کسی معذور بچہ، بیمار بچہ، اپاہج، لنگڑے لولے، ایسے ہزار ہوتے ہیں، تو باپ اپنے سوچ کے حساب سے اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ ہبہ کرے۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈونیٹ کرنا۔ باپ بیٹے کے درمیان، بیٹا باپ کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان ڈونیٹ کر سکتے، کسی کو بھی کر سکتے، لیکن حالات کا جائزہ صحیح دیکھ کر کے وہ انصاف کے ساتھ ہو، کبھی جو ہے کمی بیشی حالات کے اعتبار سے ہے، وہ بھی جائز ہے۔ جی ایک منٹ، جی ہبہ نہیں، ہبہ میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ہبہ میں صرف یہ ہے رجسٹریشن، آپ ہبہ کرنے کے ساتھ رجسٹریشن کر دیں کہ ہبہ میں اہم شرط کیا ہے؟ قبضہ ہو جائے۔ میں صرف زبانی بول رہا ہوں، میں آپ کو یہ ڈسٹر دے رہا ہوں بولتا رہا، لیکن اس کو میں باقاعدہ قانونی کارروائی کے حساب سے رجسٹر نہیں کیا۔ میں یہ گھر دینا چاہتا ہوں، یہ زبانی بات کا کوئی اعتبار نہیں، باقاعدہ اس پر لکھا پٹی ہو، یا کم سے کم ڈاکومنٹس میں جو بانڈ پیپر ہیں اس میں لکھ کر دے تحریراً میں نے فلاں کو دیا، باقاعدہ اس پر یہ 2 صاحب گواہ ہیں۔ رجسٹریشن چاہے قانونی اعتبار سے ہو یا بانڈ پیپر میں ہو، اس پر 2 گواہ ہوں، اس کا اعتبار ہو جاتا ہے۔ وہی اسی کا نام ہبہ ہی کا نام تحفہ ہی کا نام ہبہ، عطیہ، سب نام ہے اس کا۔ جی ہاں، اس کو ہاں، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں بولے تو رجسٹریشن کا خرچہ بھی کم آتا ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہبہ کے نام سے کرتے، حالانکہ بعض مرتبہ داماد جو ہے پورے پیسے دے کر سسر کا گھر خریدتا ہے، لیکن سسر لکھتا ہے بیٹی کے لیے میں نے ڈونیٹ کر دیا۔ کیوں؟ اصل میں مقصد کیا ہے؟ وہ خرچہ بچانا ہوتا ہے۔ ٹیکس بچانے کے لیے وہ نیت نہیں ہونا، انما الاعمال بالنیات۔ آپ اپنے نیت میں سچے ہیں، کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ۔ محض جو ہے ٹیکس سے بچنا ہے، فلاں سے بچنا ہے، یہ مقصد نہیں ہونا۔ ٹیکس کیا ہے؟ آپ ایک ہندوستان کے معزز شہری ہیں، آپ کا اس ملک میں پورا حق ہے، آپ کو جو ہے حکومت آپ کو مکمل تحفظ دے رہی ہے، آپ کے جان کی، مال کی، آپ کے لیے مکمل سہولتیں دے رہی ہیں، اس لیے آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس ٹیکس کے لیے باقاعدہ سود کے پیسے دے سکتے کیا؟ بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں، نہیں، سود کا پیسہ کوئی کہ آپ خود سے استعمال کر رہے ہیں، آپ وہ پیسہ جو آپ کی ذات پر استعمال ہو رہا ہے جائز نہیں ہے۔ جی 8 بیٹے، ہاں 8 بیٹے، ٹھیک، نہیں ایک منٹ، مرحوم کے 8 بیٹے، جی اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے،
آپ ترکہ بانٹنا ہے یا ہبہ کرنا ہے؟ وہ جو لے پالک بول رہے ہیں آپ، لے پالک کے لیے کوئی وراثت میں حق نہیں ہے. یہاں بیٹا جب آ گیا قریب کا رشتہ، وہ دور کے رشتے سے محروم ہو گئے. بیٹوں کے ہوتے ہوئے لے پالک چاہے بھائی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بھتیجے ہوئے بولو نا، بھتیجے ہی مرحوم کے نہیں، جس کے لیے ان کے لیے کوئی حق نہیں ہے. اگر دے رہے ہیں تو وہ ہبہ کر رہے ہیں، ہبہ کرنا چاہتے ہیں، نیت اچھی ہے. مثال طور پر جو میرے بھتیجے ہیں بالکل کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، اپاہج ہیں، یا حیثیت بالکل کمزور ہے، ایسی صورت میں آپ دینا چاہتے ہیں، ہبہ کرنا چاہتے ہیں، حق ہے، بھتیجوں کو دینے کر سکتے ہیں. لیکن یہ نیت نہیں ہونا میرے بیٹے محروم ہو جائیں، اس لیے کہ میرے بیٹے میرے وفادار نہیں ہیں. بعض مرتبہ ہبہ کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کسی کو محروم کر دینا، یہ چیز نہیں ہونا. ہبہ جو ہے آپ کسی کو بھی کر سکتے. مثال طور پر آپ کی جائیداد ہے، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، صرف اسلامی رشتہ ہے جو سب سے مضبوط رشتہ ہے. آپ چاہے تو اپنی پوری جائیداد میرے نام سے کر سکتے. وصیت کے لیے شرط کیا ہے؟ آپ کے وارثین میں سے نہ ہوں، اور وہ بھی 1/3. میں بتایا نا آپ کو، ہبہ کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، 1/3 کی کنڈیشن نہیں ہے. وصیت میں ایک کنڈیشن ہے 1/3 ہو، 1/3 کے اندر وصیت کر سکتے. ہبہ میں ماشاءاللہ آپ صاحب جو حیثیت ہیں، کروڑوں کے روپے آپ کے پاس ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، آپ جو کسی کو بھی دے دیے، پڑوسی کو دے دیے، آپ ہبہ کر دیے، پڑوس کے بچے کو آپ جو لکھ دیے، یہ جائز ہے. وصیت میں وہ دو چیزیں دیکھنی پڑتی، وارث نہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ ہو. یہ ہبہ وارث کو بھی کر سکتے، یہ ہبہ جو ہے وارث کو بھی کر سکتے. ہاں، جب ہبہ کر رہے ہیں تو اچھی طرح سوچ کر کرنا، بیٹیوں کو بھی باقاعدہ ان کا حق دے کر کرنا. کسی کو دیے نہیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے سمجھداری کے ساتھ. اپنے قریبی رشتہ دار کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلانا پلانا ہمارا ذمہ نہیں ہے. ہاں، وہی بیٹیوں کو محروم نہیں کرنا. ہاں، حدیث میں آتا ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث ہے. حضرت نعمان کہتے ہیں میرے والد بشیر جو ہے مجھے ایک غلام ہبہ میں دے دیے. اب میری والدہ نے کہا میں اس ہبہ پر راضی نہیں ہوں جب تک کہ آپ اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ. حضرت نعمان بھی بشیر بھی چلے اللہ کے رسول کے پاس. کہا حضرت بشیر نے یہ میرا بیٹا نعمان ہے، میں ایک غلام اس کو ہبہ کر رہا ہوں، میری بیوی راضی نہیں ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ آپ کو گواہ بناؤں. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی اولاد ہیں کیا؟ پوچھا. ہاں ہیں اللہ کے رسول. تب آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. یہ ظلم ہوا، ایک کو دیے، ایک کو محروم کیے، بیٹے کو دیا، بیٹیوں کو محروم کر دیا. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بیٹیوں کو ہم شادی میں بہت خرچہ کریں نا، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھو. بعض بھائی لوگ کیا سمجھتے ہیں ہمارے بابا اپنی زندگی میں بیٹیوں کو لاکھوں روپے خرچہ کر کے شادیاں سب کرے، ہم نے کیا بھی دیے نہیں. یا بعض بھائیوں کو اچھا پڑھائے مجھے نہیں پڑھائے. یہ سب حالات کے اوپر باپ جو ہے دیکھتا ہے. اور یہ شادیوں کا جو رواج ہے غیر اسلامی رواج ہے، مجبور ہیں ہم بیٹیوں کو زیوراں دینا، فلاں دینا، سب باپ مجبور تھا. لیکن اس کی وجہ سے بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. یہ ذمہ تھا باپ کا کسی نہ کسی شکل میں بیٹیوں کو ان کے حق زواج میں معاملہ ان کا ختم کرنا، ان کو نکاح کرانا. خرچے ہوئے، لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں بول سکتے ان کے شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے نا، وراثت میں کیوں دینا ان کو. یہ جو ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کے پاس وراثت کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے. جو بھی ہے لڑکی کو شادی کے وقت میں ہی سب دے دینا، داماد کو، بیٹی کو جو کچھ دینا ہے سب دینا. اس کے مرنے کے بعد بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہوتا. جی جی دوبارہ بولیے. وقف کا تصور تھا پہلے، جائیداد میں وقف کرتے تھے لوگ، تو وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ وقف جو ہے اولاد کے لیے وقف نہیں کرتے تھے، وہ عام طور پر
وقف کی شکل کیا ہوتی؟ مسجدوں کے لیے، قبرستان کے لیے، مدرسوں کے لیے وقف ہوتا تھا، وہ جو ہے وصیت کے باب میں جائز ہے. آپ وقف کرتے ہوئے بھی یہ دیکھیں کہیں ہمارے بچے محروم نہ ہو جائیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک بولے دیکھیے، آپ نے فرمایا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس، تم اپنے بچوں کو خوشحال بنا کے چھوڑ کے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو آپ خوب وقف کر دیے، ہبا کر دیے، فلاں کر دیے، تمہارے بعد تمہارے بچے پلیٹ فارم پر آ گئے، دے اللہ، دلا اللہ، دینے کا راستہ دکھا اللہ بول کر. یہ طریقہ نہیں ہونا. دیکھیے کتنی اہم بات ہے. باپ صاحب حاتم تائی بیٹے سے پلیٹ فارم کو آ گئے، یہ آپ نے منع کر دیا. جیسے ایک صحابی بیمار تھے، بولے یا رسول اللہ میرے صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے تو نہیں ہیں، میں پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اجازت نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ آدھا مال دے دیتا ہوں، بولے نہیں نہیں نہیں. پھر فرمایا یا رسول اللہ 1/3 1/3 جو ہے میں صدقہ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے. اب نے کہا ٹھیک ہے، الثلث والثلث کثیر، 1/3 کی اجازت ہے، 1/3 حصے سے بڑھ کر آپ صدقہ خیرات مت کرو کہ تمہارے بچے تمہارے بعد محتاج ہو جائیں. یہاں تک آپ نے فرمایا. یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ جوش میں آ گئے، مرنے کے قریب عام طور پر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جاتا، میں زندگی میں کیا بھی نہیں کرا، چلو یہ مال فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. کہا نہیں، ایسے ٹائم پر وہ جو صدقہ ہوتا ہے وفات کے قریب میں، جبکہ ڈاکٹر ٹائم دے دیا، ڈائلسس پیشنٹ ہے، ہارٹ اٹیک 3 بار ہو گیا ہے، اب مرنا بالکل یقینی ہے. کچھ لوگ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں، فلاں صاحب کو دو، فلاں صاحب کو دو. آپ نے فرمایا یہ تمہارا صدقہ قبول نہیں ہوتا. تصدق وانت صحیح شہیح، تمہارا صدقہ کب قبول ہوگا؟ آپ صحت مند بھی ہیں، مال کی محبت بھی ہے آپ کے دل میں. جبکہ آپ ایسے وقت میں مال جو ہے خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ مال سے بے نیاز ہو گئے، آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، جبکہ یہاں اولاد جو ہے تمہارے ابھی بچے ہیں، شادیاں ہونا ہے، بچوں کی تعلیم ہے. آپ نے فرمایا وہ صدقہ قبول نہیں جو مرنے کے ٹائم میں آدمی بولتا ہے فلاں کو دو، فلاں کو دو، جبکہ وہ مال دوسروں کا ہو گیا. دیکھیے کہاں تک اللہ رسول فرمائے کہ جو مال وارثوں کو پہنچنا ہے اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. آخری ٹائم میں آپ کو اللہ یاد آیا، صدقہ کرو، خیرات کرو، میرے نام سے مسجد بناؤ. یہاں بچے کس حال میں ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، صدقہ اس وقت کرو جب آپ صحت مند ہیں، چلتے پھرتے اچھی طرح ہیں، مال کی محبت بھی ہے، خواہش بھی ہے، وہ ٹائم میں تمہارا صدقہ قبول ہوگا. یہاں تک بات آئی. جی اور کوئی سوال؟ مائک دو گے ان کو، ذرا مائک دو. السلام علیکم. ترکہ کب لازم ہوتا؟ کیا بھائی؟ ترکہ لازم کب ہوں گا؟ ترکہ جو ہے فرض، احکام شریعت میں اس کا حکم جو ہے فرض ہے. جس طرح نماز ایک فرض ہے، ترکہ شرعی اعتبار سے تقسیم کرنا بھی فرض ہے. اسی لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کردہ یہ حق ہے. جی ہو گیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اس کی وضاحت کیا ہے بولے تو شیخ، ایک جو گھر کے بڑے رہتے ہیں وہ بولتے کہ جو ہے نا ابھی میں ہوں نا، جو ہے نا کچھ بھی نہیں نصیحت کرتے، کچھ بھی نہیں، مطلب بولنے کا مطلب یہ رہتا ہے کہ جو ہے نا ابھی ہے چل جا رہا، چلنے دو بول کے. پھر وہ جو ہے نا انہوں گزر جانے کے بعد جیسا کہ ایک زید کوئی بڑے بیٹھا رہتا ان کا بولتا کہ جو ہے نا میں گھر چلا رہا ہوں نا، میرے پر ہے ذمہ داری، ابھی ترکے کا لیے کئی کے لیے جو ہے نا دیکھیں گے. بات کی بات پھر والدہ ہے، والدہ بولتی میں بھی ہوں نا بول کے جو ہے نا یہ چیز کو جو ہے نا ترکہ ہو رہا ہی نہیں، جو ہے نا وصیت کوئی مطلب اس کا جو ہے نا کوئی حصے بانٹے ہی نہیں جا رہے، مطلب کوئی ترکے کا نام ہی نہیں لے رہے. آپ جو فرما رہے ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی، اسی لیے میں آپ کو بتایا شروع میں، چاہے میرا انتقال ہو چاہے آپ کا انتقال ہو، سب کا یہ فرض ہے پہلے سے بول دینا ہمارے مال کی تقسیم میں تاخیر نہ ہو. بعض مرتبہ وارثوں کے درمیان بھی مال تقسیم ہی نہیں ہوا، ایک وارث کا انتقال تو 3 4 6 اموات ہو جاتے ہیں وارثوں میں سے. اس کو مناسخہ بولتے ہیں ہمارے پاس. مناسخہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر باپ کے بعد بیٹوں کا جو حق تھا وہ ابھی تقسیم ہی نہیں ہوا، وہ بیٹا بھی مر گیا، پھر بیٹے کا جو مال ہے، بیٹے کا جو حق تھا باپ کے حصے میں، وہ اس کی اولاد میں منتقل ہوگا. یہ چیز عام طور پر ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی ہے، تاخیر کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہوا، 5 بچے تھے، اسی گھر میں 3 بچے رہتے ہیں، 2 بچے باہر ہیں.
زندگی گزرتی جاتی 3 بچے فائدہ اٹھا رہے اس گھر سے, 2 بچے فائدہ نہیں اٹھا رہے, یا بیٹیاں فائدہ نہیں اٹھا رہے, بیٹے فائدہ اٹھا رہے, بہنوں کو حق نہیں دے رہے. یہ ظلم ہے, اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. اس لیے چاہے چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو فوراً تقسیم ہو جائے, آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو جائے. یہ چیز تاخیر نہیں کرنا, تاخیر سے رشتے خراب ہو جاتے. ایک نہ ایک دن بات کیا آتی, آپ 50 سال تک وہ گھر سے فائدہ اٹھائے, میں کیا بھی نہیں اٹھایا, میں تو باہر تھا, کرائے گھر میں تھا. یا بیٹی بولتی ہے کہ آپ لوگ بھائی لوگ فائدہ اٹھائے, مجھے کیا بھی حق نہیں ملا. تو یہ اس کی وجہ سے تعلقات میں بگاڑ ہوتا, رشتے ٹوٹ جاتے, مار دھاڑ کی نوبت آتی, یہاں تک کہ رشتے بکھر جاتے. ایسا ہوتا ہے بہت کچھ. یہ خرابی ہے ہمارے معاشرے میں, خاص کر اس موضوع پر عام طور پر جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات آنا کہ وراثت کی تقسیم میں جلدی کرو, تاخیر نہ کرو. جی السلام علیکم. شیخ, والد کا انتقال ہو گیا, بڑے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. بڑے بیٹے کی جو اہلیہ تھے ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کے 3-4 بہنیں ہیں. تو اب چھوٹے بھائی کیا کر رہے ہیں, بس خالی اپنا گھر لے لیے, اپنی وائف کو لے کے بس خالی اپنا ہی گھر دیکھ رہی. جو بڑے بھائی کی جو بیٹی تھی نا ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے, بول رہے ہیں بس خالی بعد میں دیتے بلکہ خالی پھرا رہے. تو ان کے لیے کیا ہے کام ہے؟ یہ سب ظلم ہے, ظلم اور زیادتی مال کے معاملے میں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. کبھی بھی آئے تو کچھ دیکھیے اس کے لیے آسان صورت کیا ہے, آپ جو ہے اپنے حیدرآباد کے اندر دارالخضا ہے, عدالتیں ہیں, اسلامی عدالت کے نام سے کچھ عدالتیں بھی ہیں, وہاں رجوع کریں گے. وہ لوگ فریقین کو بلا کر بٹھائیں گے, مسئلہ حل ہوگا. یہ ہمارے سے حل نہیں ہوگا. یہ جو ہے فریقین کو جمع کرنا, بٹھانا دارالخضا کا کام ہے. یا جماعت کے لوگ ہیں ماشاءاللہ مسئلے حل کرتے ہیں لوگوں کو, باقاعدہ فریقین کو بلائیں گے, بٹھائیں گے, بات کریں گے, حق دلائیں گے, تاخیر نہیں کرنا. جی بچی کو کتنا حق ملتا ہے شیخ؟ جو بچی کو جو حق ملنا ہے کتنا ملتا ہے؟ جو حق ملنا ہے وہ کتنا ملتا بچی کو؟ وہ تفصیلات ہیں. مرحوم کی وفات کے بعد کون کون زندہ تھے وہ سب دیکھنا پڑے گا. کون کون زندہ تھے؟ اب مثال کے طور پر بولو, جس کا انتقال ہوا اس کے وفات کے وقت میں کون کون زندہ تھے. مثال کے طور پر عمر کا انتقال ہوا, اس کے انتقال کے وقت پر کون کون جو ہے زندہ ہیں؟ اب بولو بھائی, کہیں ہو, ادھر آؤ. عمر کے انتقال کے وقت میں کون کون زندہ ہیں؟ اب وہی عمر والد ہیں, وہ بولو. جی نہیں, ان کے انتقال میں جو لوگ زندہ تھے ان کا نام بولو. چھوٹے بیٹے کا نام بکر, یہاں ایک بکر, خیر ایک بیٹے تھے. اور بیٹیاں بہنیں کتنے تھے؟ بکر اور جاوید, 6 بہنیں. اور مرحوم کی بیوی تھی, نہیں ترتیب سے چلو. 2 بیٹے تھے, 6 بیٹیاں تھیں, اور ان کی ماں زندہ تھی. ہاں وہ بولو پہلے, ماں زندہ تھی. اور عمر کے بابا زندہ تھے کیا؟ اچھا, اب یہاں تک رکو. ہاں 2 بیٹے, ماں ہے, مسئلہ 1/6, 2 4 10 ہوئے. مسئلہ 6 سے بنتا. پہلے ماں کو 1 حصہ گیا, یہاں ان لوگوں میں 5 تقسیم ہوگا. گویا کہ بکر اور جاوید 4 ہوئے, 6 بہنیں, 6 بھی 4 10 ہوئے. گویا کہ تقسیم ہوگا یہ 5 10 میں. اب کسر ہوتا, 10 کو ضرب دو, 60 ہوئے. 1 10 10, 5 10 50 ہوئے. 50 کے حساب سے آپ ان کو جو ہے 5 5 6 5 30, اور ان کو 2 10 کتنا ہوا 20 20 50 60 ہوئے. پھر اب کس کا انتقال ہوا یہ بولو؟ بکر کا انتقال ہوا. میت نمبر 2 بکر. اب اس کے وارثین کون کون ہیں؟ بکر کی اماں ہیں, اس کے وارثین کون؟ یہ بولو پہلے. ان کی بیوی ہے زوجہ, ہاں بیٹی, ایک بیٹی ہے, اور کوئی نہیں. بھائیوں میں سے جاوید صاحب ہیں, اور بہنوں میں سے 6 بہنیں ہیں. 6 بہن ہیں,
वालिदा, किसकी वालिदा? बकर की वालिदा, माँ है। चलो माँ छठा हिस्सा, बेटी आधा हिस्सा, बीवी 1/8, ये लोग असबा। मसला बना 24 से 3, 12, 4 भी 12 कितना हुआ? 16, 16 भी 3, 19, बाकी बचे 5 लोग। कितने हैं यहाँ? जावेद देखे 6 बहनें ही, गोया के 8 हुए। 8 हुए। फिर 8 में 5 तकसीम नहीं होता बराबर, इस 8 को 24 से ज़रब दो, कितना हुआ? जल्दी करो भैया, 8 को 24 से ज़रब दो। 8 को 24 से कितना बोल रहे हैं? 192। फिर दोबारा देखो, 3 8 24, 8 12 90 पर 6, 5 8 8 5 कितना? 5 8 60 ना, 5 8 40, हाँ 40, 5 8 40, 4 8 32। अब जमा करो, ज़रा जमा करो, 24 90 पर 6, 40 और 32 आ गया। अच्छा, अब जो है बकर का हिस्सा कितना था? बकर का हिस्सा 10 था, 10 था। 10 + 10, ये 10 यहाँ आ गया। अब 192 को 10 से लेस करो, मिसाल के तौर पर 5। 192 का आधा, 192 का आधा, जल्दी करो। 96 बराबर 96। इस 96 को यहाँ ले जाओ, ज़रब दो इसे, 96 को 60 से ज़रब दो। 15760, अच्छा ये, हाँ 5760 बराबर। फिर तकसीम करो। जावेद तो यहाँ आ गया, जावेद भी, जावेद के 10 को 96 से ज़रब दो, हाँ 960 हैं। अच्छा, और एक एक बहन को 5-5 हिस्से मिल रहे थे, गोया के इस 30 को आप ज़रब दो 96 से, 30 को 96 से ज़रब दो। 2000 ना, 2880। फिर 10 को 960, फिर उसके बाद 24 को 5 से ज़रब दो, 24 100 120, 96 को 5 से ज़रब दो, 480, 40 को 5 से ज़रब दो, 5 4 20, 200, और 32 को 5 से ज़रब दो, 160। अब आप दोबारा जमा करो, 960, 2880, 960, 160, 200, उसको सबको जमा करो। हाँ सब पूरे 120, 480, 200, 160। टोटल वो आना है, पूरा टोटल 5760 आना। अब ये से यहाँ से जमा करो, 960, 2880, 960, फिर 120, ऐसा आ रहा। यही तरीक़ा, समझ गए? ऐसा तकसीम करना, इसको बोलते हैं मुनासखा। देखिए एक गुजारिश ये है, ये जो तरक़े की तकसीम के कैलकुलेशन है, में मॉडल है। हाँ, हर आदमी के लिए पर्सनल सवाल रहता है। जब भी तकसीम का मामला उलमा कराम से पर्सनली बैठ के चिट्ठी पे कैलकुलेशन करना है। यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो मिसकंसेप्शन है इस सब्जेक्ट पे वो क्लियर कर लीजिए। भाई बोल रहे नहीं देते, अम्मा बोल रहे नहीं देते, ऐसे सवालात कुछ है तो कर लीजिए। कैलकुलेशन आप पूरा इल्म सीख भी गए तब भी उलमा से पूछना है। खैर कोई बात नहीं, तरीक़ा है, बस ऐसा ही हिसाब है इसका। और जी
وراثت سے بیٹے بیٹیوں میں کس طرح حصہ بانٹا جائے گا؟ چاہے میت ماں ہو چاہے میت باپ ہو، سب کا طریقہ یہی، ماں کا حصہ بھی ایسا ہی بٹے گا، باپ کا حصہ بھی ایسا ہی بٹے گا۔ یعنی بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں ہاں بس وہی سب کے ساتھ ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ لڑکوں کو ڈبل، لڑکیوں کو سنگل۔ اچھا، ایک بیوہ عورت ہے جس کو پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے اور انہوں نے دوسری شادی کی، دوسرے شوہر سے بھی ان کو ایک بیٹی ہے، پہلے شوہر سے ان کو کوئی اجازت نہیں ملی، نہیں ملے گا۔ دوسرے شوہر سے ان کو ایک گھر ملا، تو اچھا۔ کیا انہوں پہلے شوہر کی بیٹی کو اور یہ بیٹی کو دونوں میں بانٹ سکتے ہو؟ اگر وہ آپس میں راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی دوسرے شوہر کی ہاں۔ بیٹی اگر ایگری ہے تو دے سکتے؟ اگر وہ لوگ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ بولے نہیں تمہارا بابا الگ میرا بابا الگ ہے بول دیے، مسئلہ جو ہے اس وقت تقسیم نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک۔ جو ہبہ کیا جا رہا وارث کو، تو مثال کے طور پہ اگر جو سو 3 وارث ہے تو ہبہ بھی انصاف کے ساتھ ہونا وارثوں میں، جیسا حدیث آپ بتائیں۔ عدل ہے، انصاف کرنا، انصاف۔ اللہ ایک صورت باپ کو یہ پرمیشن ہے، بعد مرتبہ باپ جو ہے آپ کو دے دیے، دینے کے بعد ضرورت پڑے تو باپ واپس لے سکتے۔ ہبہ قریبی ہاں، باپ کو یہ پاور ہے کہ جو ہے مثال طور پر ہبہ کر دیے، لیکن ضرورت پڑی ایک زمانے میں، بولا بیٹا میں جو آپ کو دیا تھا نا مجھے واپس دے دے، یہ باپ پوچھ سکتا، بھائی نہیں پوچھ سکتا، بہن نہیں پوچھ سکتی، آپس میں یہ نہیں ہوگا، صرف باپ کو یہ حق ہے۔ چلیے اور کیسا نزدیک آ؟ بھائی کیا، اچھا، اس کے بعد بول رہے ہیں بیٹوں کو دے دو بول کے بول رہے پلٹا کے بیٹیوں۔ مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، نہیں باپ زندہ ہے، زندہ ہے، کو شادیاں کون کرے؟ بھائی کرے، اس کا حق ہے۔ باپ اگر طاقت نہیں ہے تو بھائی کرے گا۔ ہاں، یہ چونکہ حق ہے، یہ بھی چونکہ باپ کے ہاتھ سے نہیں ہوا تو اس کا بہنوں کو جو ہے شادی کرانا کا بھائی بھی کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، السلام علیکم شیخ صاحب۔ السلام۔ شیخ صاحب، ایک والد کا انتقال ہو گیا، اس کے 6 بیٹے تھے، 6 میں 5 جنے ہیں سو آپسی میں رضامندی میں کیسا بھی تقسیم کر لے رہے ہیں، لیکن ایک راضی نہیں ہے، تو پھر اس وقت کیسا کرنا ہے؟ جب تک وارث آپس میں رضامند نہ ہوں ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ اگر 5 راضی ہو گئے، 6 راضی نہیں ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے وہ جو چاہتا ہے وہ دے دینا آپس میں، تو آپس کا مسئلہ ہے نا بھائیوں کا، وہ لوگ مل کر آپس میں طے کر لیں۔ السلام علیکم شیخ۔ السلام۔ یہ جو آپ 6 کو ضرب دے رہے ہیں اور 24 کو ضرب دے رہے ہیں، 8 کو ضرب دے رہے ہیں، یہ کہاں سے لے کے آیا؟ یہ اصول ہے، یہ یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ ہم کبھی 6 سے بنا رہے تو بتایا میں آپ کو، جب 6 حصہ لینے والا آ رہا ہے، ساتھ میں آدھا حصہ لینے والا بھی آ رہا ہے، 1/3 لینے والا بھی آ رہا ہے، تب مسئلہ 6 سے ہم بناتے۔ اچھا، کبھی جو ہے 8 سے بنا رہے ہیں، مطلب کیا ہے، بیوی آ رہی ہے جو 8واں حصہ لینے والی، دوسرے لوگ وارثین میں سے کوئی نہیں ہے جن کا آدھا حصہ ہو یا 1/3 ہو، تب کیا کرتے ہیں، بیوی کا جو 8واں حصہ ہے اسی کو مسئلہ بنا دیتے ہیں ہم۔ اگر بیوی کے ساتھ اولاد آ گئی، ساتھ میں ماں آ گئی یا کوئی شوہر آ گیا، تب جو ہے وہ 8 کی وجہ سے مسئلہ 24 ہو جاتا ہے، جیسے 24 ہوا ہے۔ 24 یہ 3 چیزیں ہیں، مسئلہ کبھی 6 سے ہوگا، کبھی 12 سے ہوگا، کبھی 24 سے، اس سے بڑھ کر نہیں، اللہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا وارث جس کا حصہ مقرر نہیں ہے شریعت میں، تو جس کا حصہ مقرر ہے اسی کو ہم مخرج مسئلہ بنا دیتے، مسئلے کو 6، کبھی 4، کبھی 2، یہ الگ الگ طریقہ ہے۔ السلام علیکم شیخ، والد صاحب کا انتقال ہو گیا جب زندہ انا للہ و تھے، انا الیہ راجعون۔ جی، تب والدہ اور والد صاحب کے نام پہ 2 رجسٹرڈ ہے، کون کون ہیں؟ 2 رجسٹرڈ پلاٹ ہے۔ اچھا، تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اچھا، تب اب وہ اس کا مطلب والدہ کے انڈر میں ہے 2 بھی پراپرٹی، تو اس کو کیسا ڈیوائڈ کرنا ہے؟ 1 منٹ، والد کا انتقال ہوا، جی، وارث ان میں ماں زندہ ہیں، ماں زندہ ہے، اور کون 2 ہے؟ پراپرٹی کو بھی اچھا، اس کے بعد اس کے اولاد بھی ہے، 2 اولاد ہے، 4 اولاد ہے، 2 بھائی 2 بہن، 2 بھائی بھی ہیں، 2 بہن وہاں بیٹا بھی ہے، جی، بیٹا ہے تو بھائی محروم ہو گیا، بیٹا آتا ہے
तो मरहूम के भाई को महरूम कर दिया, बाहर कर देता। नहीं नहीं मरहूम की अगर बेटी है, बेटा नहीं है, तब वो भाई लोग जो कुछ बचता है उसके वारिस होंगे। नहीं नहीं, मेरा सवाल ऐसा है जी। जैसे कि मेरे वालिद है, मेरे वालिद का वालिद और वालदा के प्रॉपर्टी है। अच्छा, प्रॉपर्टी किसकी है? वालदा का भी है, वालिद का, दो प्रॉपर्टी है। अच्छा, जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी तकसीम करेंगे। अच्छा, वालिद साहब जिसका इंतकाल हुआ उसकी प्रॉपर्टी तकसीम होगी। किस में तकसीम होंगी? वालदा में? मय्यत कौन है? अच्छा, वालिद है। वालिद का जो हिस्सा है वो तकसीम करें। अच्छा, ओके, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख साहब, बसा औक़ात ये होता कि जो सो टैक्स से बचने के लिए शौहर अपनी प्रॉपर्टी बीवी के नाम पे लेते, तो यदि सूरत में अगर शौहर का कभी इंतकाल हो गया, इसकी हैसियत नामिनी की है। नॉमिनी की, नामिनी में सिर्फ वकील बना, बस तो रहेंगी वारिस जायदाद- नहीं बना। हाँ, वह रहेंगी जायदाद शौहर की। नामिनी की हैसियत सिर्फ वकील, वकालत की है बस।